بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرو، اس طرح آپس میں پیار و محبت پیدا ہوتی ہے اور دلوں کی کدورت جاتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے اصحاب کو کثرت سے ہدیے دیتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دیتے رہتے تھے۔ ناظرین کرام، ہدیہ دیتے وقت اپنی حیثیت کو سامنے رکھیے، اپنے آپ کو حقیر نہ جانیے، میسر ہو تو دینا چاہیے، قیمتی ہونے نہ ہونے کا انحصار آپ کے اخلاص اور جذبات پر ہے۔ یہی خلوص اور جذبات دلوں کو جوڑتے ہیں، ہدیہ کی قیمت نہیں جوڑتی۔ اسی طرح دوست کے ہدیہ کو بھی کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کے اخلاص اور محبت پر نظر رکھنی چاہیے۔ ناظرین کرام، علماء امت فرماتے ہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، بلکہ حقیقت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ دوست زندگی کی زینت، سفر حیات کا سہارا اور اللہ کا انعام ہے۔ دوست بنانا چاہیے اور دوست بننا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مومن سراپا محبت ہے اور اس آدمی میں کوئی خوبی نہیں ہے جو نہ تو دوسروں سے محبت کرے نہ دوسرے اس سے محبت کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے انتہائی زیادہ محبت فرماتے تھے اور آپ کی محبت کا یہ حال تھا کہ ہر ایک ہی محسوس کرتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمیشہ نیک اور صالح لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ دوستی کے انتخاب میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں سے آپ قلبی تعلق بڑھا رہے ہیں وہ دین و اخلاق کے پہلو سے آپ کے لیے کس حد تک مفید ہو سکتے ہیں۔ ایک مشہور مثال ہے کہ اگر کسی کی اخلاقی حالت معلوم کرنا ہو تو اس کے دوستوں کی اخلاقی حالت معلوم کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، دوست کے دین پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب وہ دوست کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہی جذبات و خیالات اور وہی رجحانات اس میں بھی پیدا ہوں گے جو اس کے دوست کے ہیں۔ اس لیے آدمی کو دوست کے انتخاب میں انتہائی غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دوستوں سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں جو اللہ کے دین کی بنیاد پر باہم جڑتے ہیں اور کندھے سے کندھا اور دل سے دل ملا کر اللہ کے دین کی اقامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، حقیقت میں اللہ کے محبوب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اس طرح پیر جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت میں اللہ فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ کے لیے دوستی کرنے والوں کی۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز کچھ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے، لوگ ان کی شان پر رشک کریں گے۔ یہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید۔ ایک بدو نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں ان کی پہچان بتلا دیجئے۔ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد مبارک ہمیں ملتا ہے، فرمایا، جب کسی شخص کے دل میں اپنے بھائی کے لیے خلوص و محبت کے جذبات ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنے دوست کو ان سے آگاہ کر دے،
اور اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبید کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے سنا، فرما رہے تھے اپنے دوست سے دوستی میں نرمی اور میانہ روی اختیار کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت تمہارا دشمن نہ بن جائے۔ اسی طرح دشمن سے دشمنی میں نرمی اور اعتدال کا رویہ اختیار کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی وقت تمہارا دوست بن جائے۔ اسی طرح ناظرین کرام، صلح و صفائی کی کوشش میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی تاخیر ہوتی جائے گی اتنی خرابی جڑ پکڑتی جائے گی اور دلوں میں دوری پیدا ہوتی جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان بھائی سے اپنی غلطی پر معافی مانگی اور اس نے اس کی معافی کو قبول نہ کیا، فرمایا تو اس پر اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا ایک ناجائز محصول وصول کرنے پر اس کے ظلم و زیادتی کا گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ بہترین رازدار بننا چاہیے۔ دوست آپ پر اعتماد کر کے آپ سے دل کی بات کہہ دے تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور کبھی بھی دوست کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے۔ اپنے سینوں و رازوں کا محفوظ دفینہ بنا دینا چاہیے تاکہ دوست بغیر کسی جھجک کے ہر معاملے میں آپ سے مشورہ لے سکے اور آپ دوست کو اچھے مشورے دے سکیں اور تعاون کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔